بیان کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی بھی زندگی بدل دے۔ او میرے بندو، یعنی میرے فرما بردار بندو، میرے نیک بندو، تہجد گزار بندو، پردہ دار بندیو، روزے دار بندو، کیا کیا اللہ تعالیٰ ٹائٹل لاتا، لیکن آگے کہا کیا ہے؟ واہ میرے رب، کیا تیری وفا اور کیا میری جفا، تیری وفا کی حد نہیں میری جفا کی حد، میرے گناہ کی حد نہیں تیری ستاری کی حد نہیں۔ وہ کیا بھی کرتا ہے، ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھے بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا، میں یاد رکھتا ہوں۔ وَأَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَانِي، میں تیرے پر پردے ڈالتا ہوں تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرے بندے، میری بندیاں، میرے کون سے؟ تقوی والے، تہجد والے، علم والے، نماز والے، روزے والے، ذکر والے، نہیں 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 الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا۔ تم بھی میرے ہو، میرے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہیں کس نے دور کر دیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے ناامید نہ ہونا۔ لوگ ڈرائیں گے تیری کوئی بخشش نہیں، لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو نے کسی کی نہیں سننی، تو نے آ جانا ہے۔ نا امید ہو میری رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کروں گا، اور میں کیوں نہ کروں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کوئی ہے میرے سوا معاف کرنے والا، کوئی ہے میرے سوا بخشش کرنے والا، میں ہوں ہی غفور رحیم۔ معاف نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کے مجھے کون سے بینک بیلنس بڑھ جاتے ہیں، یا تمہیں جنت دے کے میرے بیلنس میں کون سی کمی آ جاتی ہے؟ وہ تم ڈرے کیوں بیٹھے ہو؟ آتے کیوں نہیں ہو؟ آؤ تو صحیح نا، آؤ تو صحیح نا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، پھر سنو، پھر سنو، یا عبادی، یا عبادی، اب میں مخلوق اللہ کی محبت کو لفظ میں کیسے سمیٹوں؟ یا عبادی، کون سی؟ یا اللہ تیرے رابعہ بصری جیسی عورت ہے اور جنید بغدادی جیسے تیرے بندے کا؟ نہیں نہیں ایسے نہیں۔ یا عبادی کون؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے زندگی بھر کسی رات کسی دن میں مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا۔ آؤ تیرے رب کی رحمت کی باہیں کھلی، تیرے رب کی ستاری کی چادر تنی ہوئی ہے، تیرے رب کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہے، پر آؤ تو صحیح۔ یہ کیسے ہو جائے کہ تم آؤ بھی نہ اور دعوے بھی کرو؟ لہذا ایک کام کر لو، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ایک کام کر لو، تم توبہ کر لو، سارے گناہ مٹا دوں گا۔ لیکن توبہ بھی نہ کرو اور کہو کہ اللہ کر دے، تو پھر میرا قانون بھی ہے، اگر میں تمہاری بات مانوں تو حسین اور ابن زیاد کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا، پھر تو حسین اور ابن زیاد اکٹھے بٹھا دوں، تمہاری مانوں تو پھر شمر اور حسین دونوں کے لیے سحرک تیار رکھو، دونوں کے لیے پھولوں کے ہاتھ تیار رکھو۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ام نجعل المتقین کالفجار، یہ میں کیسے کر دوں کہ ایک نوجوان رات کو مسلح پہ آنسو بہا رہا ہے، ایک ننگے ناچ دیکھ رہا ہے، میں ان کو برابر کیسے کر دوں؟ ایک کے سامنے قرآن کھلا پڑا ہے، ایک کے سامنے بوتل کھلی پڑی ہے، میں ان کو برابر کیسے کر دوں؟ ایک لقمہ حرام نہیں پیٹ میں جانے دیتا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے بیٹھ جاتا ہے،
بچوں کے آنسو دیکھ کر بھی اپنے سینے پر سل رکھ لیتا ہے کہ بچوں میں تمہارے آنسو دیکھ سکتا ہوں، تمہیں حرام نہیں کھلا سکتا۔ ایک کے دونوں ہاتھ خونخوار بھیڑیے کی طرح، شیر کی طرح اس کے پنجے ہیں، اس کے دانت کھلے ہوئے ہیں، اور وہ نوچ رہا ہے، نوچ رہا ہے، نوچ رہا ہے، بھنبوڑ رہا ہے۔ دونوں کو برابر کر دو، رات کو رونے والی، رات کو ناچنے والی برابر کر دو۔ کوئی قانون تو ہے؟ یہ تو میرے قرآن کو آگ لگا دو، اپنی طرف سے نیا قرآن لکھو، ساری کربلا میں شہید ہونے والوں کو بے وقوفی کا ٹائٹل دے دو، سارے زیاد اور شمر کو اپنے ہیرو بنا لو، سارے یزیدوں کو اپنے ہیرو بنا لو، سارے حسینی قافلوں کو بے وقوف ہونے کا ٹائٹل دے دو، یا پھر واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا جہنم کو پانی سے بجھا دو، یا قبر میں جانے سے انکار کر دو، یا منکر نکیر کے آگے ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ، یا اللہ کے سامنے کہنا میں نہیں جانا دوزخ، یا یہ کر کے دکھاؤ۔ یہ نہیں کر سکتے اور نہ کر سکو گے تو لگتا آ جاؤ، آ جاؤ۔ اور اس سے عجب سنو، ایک تو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آ جا معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، وہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس سے تنگ آ کر اس کو نکال دیا بستی سے۔ بستی سے نکلنا موت تھی۔ چند دن کے بعد اس کے اسباب ختم ہوئے، کھانا پینا ختم ہو، بائی کارڈ مکمل، نہ روٹی پہنچی نہ پانی پہنچا، سسک 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 موت کنارے آ لگا۔ جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا تو اس نے یوں دیکھا، کوئی ہے؟ کچھ نہیں نظر آیا۔ پھر اس نے یوں دیکھا، کوئی ہے؟ اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے بڑی ندامت سے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اور کیا کہا، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے وہ رب جو معاف کرنے سے گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے بڑھتا نہیں۔ میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی کی، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری بے بسی پہ رحم فرما، میری آمد ہے، تو نہ مجھے چھوڑ، کہ تیرے نیک بندوں سے میں نے یہ سنا ہوا ہے، تو بڑا مہربان ہے، مجھے نہ چھوڑ۔ یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ میرا ایک یار جنگل میں مر گیا ہے، ایک یار میرا ایک دوست جنگل میں مر گیا ہے، اس کے جا کے جنازے کا انتظام کرو اور لوگوں میں اعلان کر دو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا آج وہ بھی بخشا جائے گا۔ لوگ بھاگے، آگے دیکھا تو وہ بدماش، لوگ کھیلنے کے، موسیٰ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ وہی ہے جسے ہم نے دھکے دے کے نکالا، یہ وہ ہے، یہ کہاں سے اللہ کا دوست اور ولی بن گیا، یہ کہاں سے یہ مرتبہ پا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس پر موت آئی، اس نے دائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، اس نے بائیں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا، میری طرف متوجہ ہوا۔ موسیٰ دیکھو، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پر اللہ جو چاہے کر دے۔ کہنے لگے موسیٰ جب اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا، جسے سب چھوڑ دیں میں بھی چھوڑ دوں، میری عزت کی قسم موسیٰ اگر اس وقت یہ پوری دنیا کے مجھ سے بخشش مانگتا تو اس کے آنسوؤں کے طفیل میں پوری دنیا کو معاف کر دیتا۔
قارون جیسا مجرم زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا، معاف کر دے معاف کر دے، اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو اور پکڑو، وہ کہتا معاف کر دے، کہتے اور پکڑو۔ جب وہ سارا زمین میں دھنس گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تھا تیرا دل، اتنی منتیں سن کر بھی تو نہ مانا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں باہر نکال دیتا۔ تو بھائیو میرے عزیزو، آپ کی خوبصورت عمر ہے، یہ وقت ہے اللہ سے صلح کرنے کا، دروازے بند نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں، رحمت میں کمی نہیں آئی، زیادتی بھی نہیں ہوئی، وہ پہلے اتنی ہے کہ نہ کم ہوتی ہے نہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ ہمارا قیمتی اثاثہ ہو، ایٹم بم ہمارا اثاثہ نہیں ہے، راکٹ، میزائل، جہاز ہمارا اثاثہ نہیں ہے، انڈسٹری، پیٹرول، سونا چاندی کے خزانے ہمارا اثاثہ نہیں ہے، یہیں چھوڑ کے مر جائیں گے، چلے جائیں گے۔ قوموں کو یہ چیزیں عزت دیتی، فرعون کیوں غرق ہوتا، عاد کیوں ہلاک ہوتے، سمود کیوں ہلاک ہوتے، شعیب علیہ السلام کی قوم کیوں ہلاک ہوتی، یہ چیزیں سبب ہیں، بنیاد نہیں ہیں، سبب ہیں، بنیاد نہیں ہیں۔ بنیاد کردار ہے، بنیاد کردار ہے، بنیاد کردار ہے۔ جب کردار بگڑتا ہے تو سونا چاندی مٹی ہو جاتا ہے، جب کردار بنتا ہے تو ریت بھی سونا بن جاتی ہے۔ آؤ ہم اللہ سے صلح کر لیں، وہ بلا رہا ہے۔ اور ایک اور عجیب بات بتاؤ، کسی روٹھے کو منانے جاؤ، استقبال کرے گا؟ آپ سے ماں روٹھ گئی، ماں، میں نے اپنے چھوٹے بچے کو بٹ چھوٹے میں نے ایک بچے کو تھپڑ مار دیا، میری ماں مجھ سے ناراض ہو، تو نے کیوں مارا میرے پوتے کو؟ تو میں قریب ہوا تو کہنے کی دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ ماں ہے۔ میں نے براہ راست ماں کو کچھ نہیں کہا، اپنے بیٹے کو اس کی شرارت پہ تھپڑ مارا ہے، وہ اس کو دادی ہونے کے ناطے درد ہوا ہے، تو میں اس کی محنت کرنے گیا ہوں تو وہ کہتی دفع ہو جا، میری نظروں سے دور ہو جا۔ بھائی روٹھ جائے، باپ روٹھ جائے، دوست روٹھ جائے، جس کو منانے جاؤ گے وہ آپ کا استقبال کرے گا، وہ تو یوں منہ کر کے بیٹھ جائے کہ میں تیری سننے کل میں سوچا۔ ہمارے برادری کے دو بزرگ بھائی آپس میں لڑ پڑے، میں صلح کرانے لگا، وہ میرے اوپر بھی برس پڑے، تو میں ایک کی منت کرنے گیا، 2 گھنٹے پاؤں میں پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا، وہ چارپائی پر، میں زمین پر، تو میں کہتا ہوں چاچا معافی کر، چاچا جاندی کر، چاچا جاندی کروا کہ میں بالکل نہیں تینوں معاف کروں۔ یہ انسان کا انسان سے معاملہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ جو شہنشاہ ہے اسے اگر منانے جائیں تو اگر میرا باپ مجھ سے 2 گھنٹے منتیں کراتا ہے تو وہ 2 سال منتیں کرائے، پھر جا کے معافی کا اعلان کرے، ڈیٹ دیتا رہے، اگلے ہفتے آنا، اگلے مہینے آنا، اگلے سال آنا، تو نے بہت راتیں برباد کی ہیں، تو نے جوانی داغدار کی ہے، میں نہیں تیری سنتا، کل دیکھوں گا، پرسوں سوچوں گا، ترسوں سوچوں گا، اگلے مہینے سوچوں گا۔ ہائے 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 ہائے، وہ کیا کر رہا ہے؟ من تقرب تلقیتہ من بعید، ساری زندگی نافرمانیاں کر کے، ابے کہاں جا رہے ہو؟ یار اللہ کو منانے جا رہا ہوں۔ اور تو کہاں جا رہی؟ بڑی بھی، کہ اللہ کو منانے جا رہی ہوں۔ اب اس بڑھاپے میں تیری کون سنے گا؟ دانت تیرے نہیں، دکھتا تجھے نہیں، چلا تجھ سے نہیں جاتا، اب تیری معافی کہاں سے ہوگی؟ اب تیری کون سنے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اوپر والا کیا کہہ رہا ہے؟ من تقرب الیش، جو میری طرف آتا ہے، سہارے سے آ رہا، میں نے لے چلو مسیح تیرا منو راضی کر، میں کیا کرتا ہوں؟ تلقیتہ من بعید،
میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. میں معافی مانگنے کے لیے جو آ رہا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں. آیا میرا بندہ، میں تو کب سے انتظار میں تھا. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربه فی ان یغرق ابن آدم والارض تستأذن فی ان تبتلعه والملائکة تستأذن فی ان تعاجله وتهلكه. کوئی دن خالی نہیں جاتا جب سمندر پوچھتا نہیں اجازت دے بہا دوں، زمین کہتی اجازت دے دھنسا دوں، فرشتے کہتے ہیں اجازت دے اڑا دیں گردنیں ان کی. اور جس کا میں نافرمان ہوں. زمین تو میری طرح مخلوق ہے، پانی میری طرح مخلوق ہے، فرشتے میری طرح مخلوق ہیں، انہیں جوش آ رہا ہے. اور جس کی نافرمانی ہو رہی وہ کہہ رہا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم. چلو چلو اپنا کام کرو، میں جانوں میرا بندہ جانے، میں جانوں میرا بندہ جانے. ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑ دو اڑا دو مار دو. وان کان عبدی فمنی والی عبدی، اگر میرا بندہ ہے تو میں جانوں میرا بندہ. میرے بندے کو میرے سپرد کر دو، درمیان سے نکل جاؤ. وہ زبان حال سے کہتے ہیں تو پکڑتا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے میں توبہ کا انتظار کر رہا ہوں. ان اتانی نہارا قبلتہ ان اتانی لیل قبلتہ. جس دن توبہ کرنے آئے گا ایک تانا نہیں سنے گا پہلے کتنے رہ گیا ہوں، ایک بول نہیں سنے گا بٹھے والے آ گئے ہیں کیڑے منہ نہ لا گئے ہیں ہن کدے آئے ہیں. ایک لفظ ایسا نہیں سنے گا پہلے کہاں تھے اب کیوں آئے ہو. حضرت عمر کے زمانے میں گویا گایا کرتا تھا، روٹی بناتا تھا، آواز بڑھاپا آ گیا، آواز ختم ہو گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، روٹی بند ہو گئی. تو جنت البقیع قبرستان میں بیٹھا اللہ سے کہہ رہا یا اللہ آواز تھی تو روٹی بھی ملتی تھی، آواز گئی تو روٹی بھی گئی، تو مہربان ہے دیکھ میرے فاقے پہ رحم فرما، میرے رزق کا بندوبست فرما. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مسجد میں سوئے ہوئے تھے، تو ان کو خواب میں آواز آئی میرا ایک بندہ بقیع میں مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو اے عمر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اٹھے خوف زدہ، نہ سر پہ ٹوپی نہ پگڑی نہ پاؤں میں جوتا، دوڑ لگائی جنت البقیع کی طرف. وہ بڑے میاں ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھا اللہ سے باتیں کر رہا تھا. جب وہ تیزی سے اندر داخل ہوئے تو قدموں کی آہٹ، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو عمر، اس نے کہا آ گیا عمر کوڑا لے کر پٹائی کرنے. وہ بھاگا اٹھ کے، تو اس عمر نے فرمایا رکو 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 میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہوں بھیجا گیا ہوں. تو وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا وہی جس سے باتیں کر رہے تھے اس نے بھیجا. تو اس کی ایک چیخ نکلی اور بیٹھ گیا، کہنے لگا میرے رب ساری زندگی تجھے بھلایا، یاد کیا تو پیٹ کی وجہ سے کیا یا اللہ، اور تو نے اس پر بھی لبیک کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اور اس کی چیخ نکلی اور جان نکل. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور قبر میں اتارا. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کی مسجد کے ساتھ برابر ایک عورت لڑکیاں سپلائی کرتی تھی. غلیظ ترین کام، گندا ترین دھندا. اس شاگرد نے میرے بیان کی کیسٹ اس کے بیٹے کو دی کہ بھئی یہ سن لو. پہلے دوستی لگائی پھر کیسٹ دیتی. وہ گھر میں سن رہا ہے، اس کی ماں آتے جاتے اس کے کانوں میں آواز پڑ رہی، وہ بھی آ کے بیٹھ گئی سنتے رہی. کہنے کی دوبارہ لگاؤ ساری سن، پھر کہنے ایک دفعہ اور لگاؤ پھر ساری سن. پھر کہنے لگی یہ کس کی ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں پتا کس کی ہے، مجھے تو مولوی صاحب نے دی ہے. اس نے بیٹے کا ہاتھ پکڑا، مسجد کے دروازے پر آ گئے، لوگ تراویح پڑھ کے نکل رہے تھے. بلا لیا بچے کو، امام کو بلایا، کہا یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا میرے استاد ہیں طارق جمیل صاحب.
وہ کہنے لگے انہوں نے توبہ کی بڑی اچھی بات کی ہے کہ میری توبہ قبول ہو سکتی. کیا کام کرتی تھی وہ میں دوبارہ زبان پہ لاتے ہوئے شرما رہا ہوں. کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ کہا ہاں جی. وہ کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو قبول ہی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تیرے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی. اور اگلے دن اس نے مسجد میں تراویح میں آنا شروع کر دیا. تراویح کے بعد جب دعا تو کہتے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. ساری زندگی کام کیا کیا میں نے بتا دیا ہے. یہ 5واں روزہ ہے اور وہ روز تراویح کے بعد کہتی یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29ویں تراویح سجدے میں اللہ نے اٹھا لیا. ساری زندگی کیا کر کے گزری اور موت رابعہ بصری جیسی آئی. آؤ میرے بچوں ہم اللہ سے آج صلح کر. من تقرب الی تلقیتہ من بعید. جو میری طرف آتا ہے صلح کرنے میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں. اور اگلی بتاؤں ومن اعرض عنی نادیتہ عن قریب. اور جو نہیں آتا تو پھر میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں. کدھر جا رہے ہو؟ اولک رب غیری. میرے جیسا رب کوئی اور تو نے ڈھونڈ لیا ہے جو میرے ساتھ جفاؤں کا معاملہ کر رہے ہو. آؤ نا الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید. تو دیکھتا نہیں تیری ایک نیکی 10 لکھتا ہوں اور 10 سے زیادہ ہزاروں کروڑوں گناہ کر دیتا ہوں. وہی والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر. اور تیرا ایک گناہ ایک ہی لکھتا ہوں اور وہ بھی جب چاہوں معاف کر دیتا ہوں. ہمارا معاملہ کوئی مشکل نہیں ہے. ناامیدی تو اس کو ہو جو اللہ کو نہ جانتا ہو. نہ ہمیں حکومتوں پر کوئی امید ہے، نہ آس ہے، نہ گلہ ہے، نہ فوجوں پر، نہ پولیس پر. کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ علیما، کفا باللہ نصیرا، کفا بربک ہادیا ونصیرا. الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. تم پکارو تو صحیح، میں نہ آؤں تو پھر گلہ دینا. میرے بنو تو صحیح، میرے بنو تو صحیح. بھائیو آپ ہمارا سرمایہ ہو، آپ ہمارا سرمایہ ہو. جو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، میں تو کہتا ہوں اتنے اعلیٰ بنو کہ تمہیں یورپ میں جا کے نہ پڑھنا پڑے. ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل. ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. آپ اپنے پاؤں پر اتنا کھڑے ہو جاؤ. علم کسی کی میراث نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. علم اللہ کی صفت ہے. جو قوم محنت کرے گی اللہ ان پہ کھول دے گا. تم اتنی محنت کرو کہ اللہ تم پر کھول دے. صرف ڈگری لینے کے لیے مت پڑھو، صرف نوکری کرنے کے لیے مت پڑھو، صرف کلینک چلانے کے لیے مت ڈاکٹر بنو. ورنہ تم میں اور تاجر میں کیا فرق ہوگا؟ ایک نے کپڑے کی دکان کھول لی، ایک نے کلینک کھول لیا. میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ جس ملک کا ڈاکٹر مریض کو کسٹمر کی نظر سے دیکھتا ہو، کسٹمر آ گیا ہے. جس دیش کا وکیل مظلوم کو کسٹمر کے طور پہ ڈیل کر رہا ہو کہ میرا گاہک آ گیا، مظلوم ہے اور وہ اس کو گاہک ڈیل کر رہا ہے. اللہ سے دوستی لگاؤ، پھر اللہ تم پر علم کے دروازے کھول دے گا، علم کے دہانے کھول دے گا. اور اللہ سے تعلق ہوگا تو تم اچھے انسان، اچھے ڈاکٹر، اچھے خامد، اچھی بیوی، اچھی بیٹی، اچھے باپ، ایک معاشرے کا ہیرا بن کے چمکو گے. ہیرا بن کے چمکو گے. پیسے کے پجاری مت بنو، لذتوں کے پجاری مت بنو. پیسے پر ایمان مت بیچو، کرسی اقتدار پر ایمان کے سودے مت کرو. تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ افضل ترین ہستیوں نے اپنی جانیں لٹا دی، گردنیں کٹوا دی، ذبح ہو گئے. مقدس ترین اہل البیت آل الرسول کا بچہ بچہ ذبح ہو کے نیزوں پہ چڑھ گیا، ایمان کا سودا نہیں کیا. جنت ان کے لیے واجب نہیں تھی، جنت کے وہ وارث تھے. میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین.
میں تو کھپ رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، تم بیٹھے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں اللہ کہ نہیں میں تمہارے عمل سے راضی نہیں ہوں۔ لیکن یہ تو معصوم بچے، ابھی دودھ بھی ماں کا نہیں چھوٹا، اور میرے نبی بشارت دے چکے ہیں حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر یہ زہر سے کیوں تڑپ رہا ہے اور یہ ذبح کیوں ہو رہا ہے؟ اے بچے کا درد ماں باپ کو اپنے درد بھلا دیتا ہے۔ اللہ اولاد کا دکھ نہ دے، ماں باپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں، اور جب باپ کے سامنے بیماری نہ ہو، سر کٹ رہا ہو، ٹک ٹک ٹک، اور اس کا ایک بول انہیں بچا لے، ایک بول، اور ایسا بول کہ جس پر جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے، جنت پر بھی کوئی فرق نہ پڑے کہ جنت کی صدا تو دودھ پیتے لگ چکی ہے، وہ تو اس وقت کا اعلان ہو چکا ہے، پھر یہ پوری نسل کیوں ذبح کرواتی؟ آخری بچہ بیٹا عبداللہ 2 سال کا، انہیں بلوایا، اکیلے رہ گئے، سب جانثار شہید ہو گئے، اکیلے رہ گئے، اور ایک بچہ عبداللہ، اور زین العابدین جو بیمار تھے اس وقت، اللہ نے ان سے نسل چلانی، ان کو بلوایا کہ میں اس کو چوم لوں، آخری نظر دیکھ لوں، اس بچے کو کوئی کیا کہے، پر اللہ تعالیٰ کو بھی مزید امتحان لینا مقصود تھا۔ وہ 2 سال کے بچے کو سینے سے لگا کر گود میں بٹھا لیا، اور ان کو یوں دیکھ رہے تھے، تو کوفی لشکر میں ایک شخص ہے ابن الموقت، اس نے جوڑ کے تیر مارا، وہ خطا چلا جاتا، ہائے وہ سیدھا یہاں آ کے لگا، وہ پار نکل گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی، یوں گردن ڈھل کی، اور ایسے خون کا فوارہ چھوٹا، تو امام علی مقام نے اپنے دونوں ہاتھوں میں خون کو یوں بھر لیا، اور یوں آسمان کی طرف بلند کر کے عرض کی، یا اللہ اگر تو اس حال پہ راضی ہے، میرا گھر پورا ہے، مجھے کوئی گلہ نہیں۔ آسان ہے نسل ذبح کروانا؟ اپنی تاریخ پڑھو، اب تو تمہیں کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، نیٹ اٹھا کے دیکھو، تاریخ پڑھو، کتنی روشن تاریخ ہے تمہارے پاس۔ تو میرے عزیزو، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر، اللہ سے صلح کر۔ وہ ہمارا بن گیا تو من کان للہ کان اللہ لہ، ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ میرا بندہ میری طلب میں آ، میں ملا، سب کچھ ملا، میں نہ ملا، کچھ نہ ملا۔ اور اس کے لیے بھی ہمیں کسی غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، محمدی بن کے دکھا دو اللہ تعالیٰ کو۔ لا الہ الا لا الہ الا اللہ کو بیان کیا، اس کا اگلا حصہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ کا اعلان ہے کہ جو اللہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہے اس راستے سے آئے، اور راستہ کوئی نہیں۔ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے اس راستے سے آئے، اور راستہ کوئی نہیں۔ جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے یہ ہے اس کی سیڑھی اور وسیلہ اور ذریعہ، اور نہ سیڑھی، نہ راستہ، نہ دروازہ، نہ ذریعہ، نہ وسیلہ، پورا ساتھ جوڑ کے قیامت تک۔ اور بڑا طول کے اللہ نے کلمے کو بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عربی زبان میں الف با تا ثا جیم ہا خا، اردو میں بھی الف بے تے فے جیم ہے خے، جن حرفوں میں نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور ہوتے ہیں، جن حروف میں نقطہ نہیں ہوتا وہ حرف طاقتور ہوتے ہیں۔ اس پر پوری ایک بحث ہے، لیکن اس میں سے ایک ایسی دلیل اور مثال جو سب کو سمجھ میں آ جائے کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے میں نقطے کا محتاج ہے، اور بغیر نقطے والا حرف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں۔ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطے چاہیے، اور سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں، اور ایسی بہت سی وجوہات جس سے بغیر نقطے والے حرف طاقتور اور نقطے والے کمزور
بغیر نقطے والے چڑھتے چاند کی طرح اور نقطے والے ڈھلتے اترتے ڈوبتے چاند کی طرح۔ تو میرے رب نے جب اپنا نام منتخب کیا تو اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ جب اللہ نے اپنے نبی کا نام منتخب کیا تو محمد، کوئی نقطہ ہے؟ دوسرا نام رکھا احمد، کوئی نقطہ ہے؟ اپنا دین متعارف کروایا تو اس کا نام رکھا الاسلام، کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر اس میں توازن قائم کیا، لا الہ الا اللہ یہ 12 حرف ہیں، محمد الرسول اللہ یہ 12 حرف ہیں، لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف اور محمد الرسول اللہ بھی 12 حرف۔ لا الہ الا اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی نقطہ کوئی نہیں، اللہ بھی بغیر نقطے کے ہے، محمد و احمد بھی بغیر نقطے کے ہے، اور اسلام بھی بغیر نقطے کے ہے۔ اور ایک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کہا کرو، خدا نہ کہا کرو۔ میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ ناجائز ہے، جائز ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ عادت ڈالو لکھنے میں بولنے میں، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ تو اللہ کے نبی نے معراج میں پوچھا، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے، فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا، کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ تو بچوں عزیزو، اللہ ملے گا تو کام چلے گا، اللہ نہ ملا تو روٹی مل جائے گی چند دن، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی، جب آنکھیں بند ہوں گی، پھر اس دھوکے کا احساس ہوگا کہ کتنے گھاٹے کا سودا کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قضا کا اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جاؤ میانی کا قبرستان دیکھو، جو قبروں پہ قبریں چڑھی ہوئی بتا رہی ہیں کہ میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا، آج ویرانیاں ہیں، وحشت ہے، اندھیرے ہیں، اکھڑ چکی ہیں قبریں، گڑھے پڑ چکے ہیں، کوئی رونے والا نہیں ان پر، کوئی آنسو بہانے والا نہیں۔ یہ وہی تھے جو کہتے تھے لاہور ہم نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، آج ان کی اولاد کو بھی نہیں پتا کہ میرے باپ کی قبر کہاں ہے۔ محمدی بنو، سوکھا سا نسخہ بتا رہا ہوں، اوکھا نہیں بتا رہا ہوں، محمدی بنو، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ پوتر زندگی اپنے اندر اتارو، اپنے اندر اتارو، اللہ تمہارا ہو جائے گا، کائنات تمہاری ہو جائے گی، خزانے تمہارے ہو جائیں گے۔ ایک اللہ اوپر مہربان ہے جس کی تھوڑی سی جھلک نمونہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کے بعد پھر اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور پھر اعلان کیا اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تو میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، ورنہ وہاں سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا ہے، وہاں محمدی سکہ چلتا ہے۔ اللہ نے پیار کیا، پہلی کتابوں میں ذکر، پہلی کتابوں میں آپ کا ذکر آ رہا ہے، یرید ان یبعث امیا من الامیین،
اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ والحق منطقہ والعدل سیرتہ العفو والمعروف خلقہ الصدق والوفاء تبعہ الاسلام ملتہ احمد اسمہ الہدی امامہ واحمد عصمہ اہدی بہ بعد الضلالہ وارفع بہ بعد الخمالہ واکثر بہ بعد القلہ واغنی بہ بعد العیلہ. یہ لمبی حدیث کا میں نے چند الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا ہے. پہلی کتابوں میں کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. آمد پہلے سے ہی. یہ تو بہت بعد ہے. یہ تورات زبور کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی عبارت ہے. آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں, نکاح ہو رہا ہے اور نکاح ہوا ہے اور حکم ہوا ہے مہر ادا کیا جائے. آدم مہر ادا کیا جائے. وہ کہنے لگے کیا ادا کروں؟ ادھر سونے چاندی کے ڈھیر پڑے تھے, جو درخت بھی سونے چاندی کے تھے, تو اللہ کہتا اچار پتے تروڑ کے سونے دے پائے دے گلے چ. مہر ادا کرو. کہ اللہ کیا مہر ادا کروں؟ کہ تیری نسل میں میرا حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھتے. یہ مہر ہے, یہ مہر ہے. اللہ نے ایک حبیب بنایا. میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں. میں محمد, میں احمد, میں ماحی, میں حاشر, میں عاقب, میں فاتح, میں خاتم, میں ابو القاسم, میں طٰہٰ, میں یاسین. اور قرآن میں جاؤ, شاہد, مبشر, نذیر, داعی اللہ, سراج منیر, مزمل, مدثر, طٰہٰ, یاسین, رحمت للعالمین, کافۃ للناس, بشیر و نذیر, عزیز, حریص, رؤوف, رحیم. یہ میرے محبوب کے نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم, لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس لفظ کو 2 طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم, من انفسکم. من انفسکم میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایسی ہستی دکھاؤ, ایسی ہستی دکھاؤ, ایسی ہستی تم میں پروان چڑھے ہیں میرے حبیب. دکھاؤ, بتاؤ کوئی ایسا ہے, کوئی ایسا. من انفسکم, من انفسکم. ہائے ہائے. حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ہاتھ کاٹے. میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی, دل چیر کے بیٹھ جاتی. علماء فرماتے ہیں اللہ نے یوسف کا سارا حسن دکھایا اور اپنے حبیب کا سارا حسن چھپایا. اگر اللہ اپنے حبیب کا حسن بھی سارا ظاہر کرتا تو آنکھیں برداشت نہ کر سکتی. ایک بوڑھی اماں کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزر به صعلة حصين وصيم قصيم في عينيه تعج في صوته سحر في لحيته كثاثة في عنقه سطع في أشفاره وطف. کیا خوبصورت حلیہ بیان کیا. اماں نے تھکا دیا ترجمہ کرنے والوں کا. یہ جب آپ ہجرت پہ جا رہے تھے مدینہ تو راستے میں ایک بدو دیہاتی عورت کے پاس ذرا دیر ٹھہرے اور وہاں دودھ پیا. اس کی چھوٹی سی بکری کھڑی تھی, چھوٹی سی. کہنے لگے ماں جی کچھ کھانے پینے کو ملے گا؟ کہ بیٹا کچھ نہیں. قحط ہے, کہ یہ بکری جو کھڑی ہے میں اس سے دودھ نکال لوں؟ وہ ہنسنے لگے کہ بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری, یہ کہاں سے دودھ دے گی؟ کہ اگر اجازت ہو تو میں ٹرائی کر لوں. تو اس نے بڑے رحم بری نظروں سے دیکھا کہ مجھے لگتا ہے کمل ہے. تو کہا اچھا بھائی تو کر لے ٹرائی. تو آپ نے اس کے تھنوں پر جو یوں ہاتھ پھیرا تو ایسے لٹک گئے مشکیزے کی طرح نیچے. تو آپ نے پورا گڑوا, جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں گڑوا, ٹک 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 شک 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 سورا بھر دیا, جھاگ نکال دی. ابو بکر کو پلایا, عامر بن فہیرہ کو پلایا, عبداللہ بن عریقط, یہ تینوں ساتھ. عبداللہ بن عریقط رہبر, عامر بن فہیرہ صدیق کے غلام, صدیق آپ کے ساتھی یار غار. ان تینوں کو پلا کر خود پیا. پھر دوبارہ اس بکری کا دودھ نکالا, پھر پورا گڑوا بھر کے کہا اماں سلام علیکم.
لہذا اماں بڑے غور سے دیکھ رہی تھی بھئی یہ کیا ہے، کون ہے، تو اس کی تو آنکھوں میں آپ سما گئے۔ جب وہ شام کو اس کا حامل آیا، کہنے لگا دودھ کتھوں آیا؟ کہنے لگا بکری چکا، کملی تھی گئی بکری چکی، پاگل ہے بکری میں سے؟ کہا نہیں میں بھی پہلے ایسے ہی سمجھ رہی تھی۔ ایک آیا تھا برکتوں والا جس نے ہاتھ لگائے اور یہ ہو گیا۔ اب آج میں شاید میں بھول جاؤں، بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، اس کے بعد مر جائے، ذبح نہ کرو مر جاتی، 99.99%۔ یہ جو بکری ہے یہ ہجرت کے 10 سال زندہ رہی، صدیقی دور کے 2 سال 2 مہینے زندہ رہی، فاروقی دور کے 10 سال زندہ رہی، عثمانی دور کے 6 سال زندہ رہی۔ جب فتنے ہوئے تو یہ بکری مری، کچھ 25 سال اس بکری نے عمر پائی محبوب کے ہاتھ لگنے کی برکت سے۔ تو وہ اماں کہنے لگی، وہ بابا کہنے لگا وہ سفیلی وہ کیسا تھا ذرا مجھے بتا۔ اب اماں بتانے لگی ہے، رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا، کیا خوبصورت صاف ستھرا، ابلج الوجه، 14ویں رات کی طرح چہرہ چمکتا، یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن، لم تعبه فجلا، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، ولم تزری به صعلا، گنجا نہیں تھا کہ حسن میں کمی آ جائے، حسین بڑا ہی خوبصورت، وسیم، وسیم کسے کہیں؟ خوبصورت کو، لیکن کون سا خوبصورت؟ جسے دیکھنے سے آنکھ نہ بھرے۔ یہ کائنات میں ایک آئے، بس ایک وسیم کا ایسے تھے کہ آنکھیں نہیں بھرتی تھی، ہٹ کے اٹھتی تھی۔ حسین وسیم وقسیم، قسیم کا کیا مطلب؟ کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک عضو انتہائی حسین خوبصورت تھا۔ آپ کہتے ہیں یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، اس کے اندر یہ چھپا ہوا ہے کہ باقی چہرہ اتنا خوبصورت نہیں جتنی آنکھیں خوبصورت ہیں۔ اور قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کی ہر شے جسم کی حسن کا اعلیٰ نمونہ ہو، وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے، وہ ایک ہستی آئے۔ فی عینیہ داعی، موٹی آنکھ، لمبی آنکھ، سرخ دھاری دار آنکھ، سرما لگی آنکھ، پلکیں دراز آنکھ، فی صوتہ ساحل، آواز میں روب بھی، کشش بھی، جادو بھی، لطافت بھی، ترنم بھی، نغمہ بھی، کھینچ لے دل کو، فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار لمبی، فی لحیتہ کثافہ، داڑھی گھنی خوبصورت۔ ایک اور روایت ساتھ جوڑتا ہوں، سہل الخدین، گال بڑے خوبصورت، نہ پچکے نہ ابھرے، نہ پچکے نہ اوپرے، چربی چڑھی، غلی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت چوڑے منہ کے ساتھ گلابی، براق الثنایا، دانت اتنے حسین کہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا، ایسے جیسے لائٹ پڑتی ایسے آپ کے دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا۔ مفلج الاسنان، یہ 4 دانت میں خلا تھا، یہ 4، تو ان میں سے یوں کر کے روشنی باہر نکلتی۔ جب کبھی آپ دیوار کے قریب بیٹھے ہوتے اور آپ ہنستے تو دیوار پہ نور پڑتا نظر آتا تھا، یوں نظر آتا تھا۔ خوبصورت داڑھی، نیم گھنگریالی، بال کہاں تک؟ شہمت اذنیہ، کان کی لو تک۔ کنگھی کیسے کرتے تھے؟ کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی نہیں نکالتے تھے، کبھی سیدھے کبھی درمیان سے، اور جب کبھی مانگ نکلتی اور یوں ٹوپی مبارک یا داڑھی یا پگڑی مبارک اتری ہوتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا۔ سر کے اور داڑھی میں 14 سفید بال تھے یا 20، دونوں شمائل ترمذی میں آتے، 14 یا 20، ان کو بھی آپ نے کلر لگایا۔ یہ میرے رب کی تخلیق ہے، یہ میرے رب کی تخلیق ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دکھاؤ کوئی ایسا ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم، کوئی ہے ایسا خاندانی. اب دوسرا ترجمہ، میں ابھی افریقہ سے آیا ہوں پچھلے مہینے، تو وہاں اس لفظ کو یوں پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. انفس انفس کا میں نے پہلے بتا دیا. انفس کیا ہے؟ ایسا خاندان بتا دو، ایسا حسب نسب بتا دو، ایسا قبیلہ بتا دو، ایسی شرافت بتا دو. ابو سفیان جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور روم کے بادشاہ کے دربار میں بلائے گئے، تو روم کے بادشاہ ہرقل، جس کو ہرکلیس ہم کہتے ہیں، اس نے سوال کیا ابو سفیان سے کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے مکہ سے، ایک شخص کا جو کہتا ہے میں نبی ہوں، میں سوال کروں گا، صحیح جواب دینا کا پوچھو. پہلا سوال کیف نسبہ فیکم، اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان دشمنی کے باوجود کا انہ لذو نسب، وہ ہم میں سب سے عالی خاندان ہے دشمن. انہ لذو نسب، سب سے عالی خاندان اسی کا، سب سے عالی خاندان اسی کا ہے. ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بنو امیہ بڑے ہیں یا بنو ہاشم؟ تو حضرت معاویہ کہنے لگے کننا اشراف و ہاشم اشرف وکننا اشراف و عبد المطلب اشرف وکننا اشراف و ابو طالب اشرف ثم جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم يترك لأحد شرفا. کا ہم شریف خاندان تھے اور ہاشم اشرف تھے. شریف اور اشرف یہ جیسے گڈ اور بیٹر. کا ہم ذرا نچلے درجے میں تھے، ہاشم اوپر تھے. پھر عبد المطلب آئے تو ہم وہیں رہے، عبد المطلب اوپر. پھر ابو طالب آئے، ہم وہیں رہے، ابو طالب اوپر. اور پھر محمد آئے اور سارے شرف سمیٹ لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کسی کے لیے کوئی شرف باقی نہ چھوڑا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہے کوئی ایسا؟ بتاؤ دکھاؤ کیسا عالی نسب، کیسا عالی خاندان. کوئی ہے جس کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا ہو؟ بیان کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی بھی زندگی بدل دے.